ایک اور سٹوری سن لیں۔ الشفا ہاسپٹل اسلام آباد بہت بڑا ہاسپٹل ہے، یہ آپ سب کو پتہ ہے، اس کی ایک سٹوری میں پہلے بھی کر چکا ہوں۔ وہاں ایک پیشنٹ لایا گیا، اسامہ نام تھا، کینسر کا مریض تھا۔ پہلے اس کو نوری ہاسپٹل لے جایا گیا، وہاں سے انہوں نے جواب دے دیا، پھر وہ اس کو لے کے ہولی فیملی چلے گئے، ہولی فیملی والوں نے معذرت کر لی۔ اس کے بعد کسی نے کہا جی الشفا لے جائیں، تو الشفا لے کے گئے، اور تقریباً کوئی 2 اور 3 گھنٹے کے درمیان جب اس کے ٹیسٹ وغیرہ اور جو بھی ان کی شروع کی ایک طریقہ کار ہے کہ جو بھی پیشنٹ جاتا ہے، چاہے اس وہ بالکل معمولی سا بھی اس کو اگر پرابلم ہے تو اس کے 10-12 ٹیسٹ جو ہیں وہ کرا لیے جاتے ہیں۔ بہرحال 2-3 گھنٹے کے اندر انہوں نے جو اس پیشنٹ کو لے کے آئے تھے، جو اس کے ساتھ تھے، اس کو تقریباً کوئی 1,20,000 کا بل دے دیا کہ یہ جا کے پے کریں۔ تو وہ غریب لوگ تھے، وہ پریشان ہو گئے، تو ان کو سمجھ کچھ نہیں آیا، انہوں نے کہا جی ہم تو پے نہیں کر سکتے۔ تو ہسپتال کی انتظامیہ نے جو ساتھ آئے ہوئے تھے ان میں سے ایک بندے کا موٹر سائیکل جو ہے وہ اپنے تحویل میں لے لیا، اور پیشنٹ کو کہا جی لے جائیں۔ وہ پیشنٹ کو لے کے گھر آ گئے، اور کچھ ہی دیر بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ مے بی اس کی آخری سٹیج تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی لینی تھی، لیکن رویوں کی بات دیکھیں، وہاں اس کی ٹریٹمنٹ ہو سکتی تھی، وہ بچ بھی سکتا تھا، لیکن کیا کیا جائے، پیسہ چاہیے، پیسہ۔ یہ وہ ہسپتال ہے جو ضیاء دور میں اس کو اس شرط پہ اس کی زمین لی گئی تھی کہ 40% لوگوں کا ہم مفت علاج کریں گے۔ اربوں خربوں روپے کی یہ زمین ہے، اگر آپ کو وہاں جا کے جانے کا اتفاق ہو۔ I-8 کے نزدیک ہی یہ ہسپتال بنا ہوا ہے، شاید I-8 میں ہی ہے، اور بہت بڑی بلڈنگ ہے، اور وہ اتنا پیسہ کما رہی ہے، لیکن اگر اسامہ جیسا کوئی غریب مریض چلا جائے تو وہ اس کو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے فوری طور پہ گھر بھیج دیتے ہیں، اور موٹر سائیکل وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز جب تک آپ بل کلیئر نہیں کریں گے آپ کو نہیں ملے گی۔ خیر، لوگوں کو جب پتہ چلا تو کہ یہ کارروائی ہوئی ہے تو موٹر سائیکل انہوں نے فوراً واپس لے لیا، ان کے لوگوں کو بلایا اور انہوں نے کہا جی آپ اس پہ لکھ کے دیں کہ موٹر سائیکل ہم خود چھوڑ کے گئے تھے، مطلب اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے یہ سارے ڈرامہ بازی کی گئی۔ اور کچھ دن پہلے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ ایک مریض کو کچھ 7 دن تک رکھا گیا، مریض کی ڈیتھ ہو چکی تھی، لیکن ڈیلی بیسس پہ کوئی لاکھوں روپے کا اس کا بل بنایا گیا، 7 دن تک مردے کو رکھا گیا اور بل لیتے رہے۔ یہ ہے ہمارے ملک کے حالات، اور یہ ہے ہمارا وطن۔ وہ ہسپتال جو جس کی زمین خربوں روپے کی زمین مفت لی گئی تھی کہ ہم غریبوں کا علاج مفت کریں گے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ وہی مسئلہ ہے، ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے کہ کوئی ہم سے پوچھے گا۔ اب وہ جو اس کے مالکان ہیں، آف کورس اثر رسوخ والے لوگ ہیں، جب نام سامنے آئیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے، تو ان کو کون پوچھ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا، اور یہ سب کچھ اسی طرح چلتا رہے گا۔ جو پاورفل لوگ ہیں وہ اپنی منمانی کرتے رہیں گے، اسامہ جیسے غریب لوگ دم توڑتے رہیں گے، کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا، لیکن یہ صرف ہم نے ڈرامہ بازی کرنی ہوتی ہے کہ ہم مفت علاج کریں گے، مفت میڈیسن دیں گے۔ باقی ہسپتالوں کا جو حال ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو اس حد تک ہم لوگ گر چکے ہیں جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ آخر میں میری وہی ایک ریکویسٹ ہوتی ہے، وہی بات ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو بدلیں اور اللہ میاں سے دعا کریں، اللہ میاں سے دعا کریں۔ ایک دن کوئی ایک ایسا بندہ ضرور آئے گا اس ملک میں جو اس ملک کی حالت بدل دے گا، جو احتساب کا سلسلہ شروع کرے گا، جو لوٹے ہوئے پیسے وہ واپس لے گا۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اگر یہ لوٹے ہوئے پیسے، چاہے وہ یہ 70 سال 75 سال سے جتنے بھی اب تک جو بھی لوٹ چکا ہے، جو مر گئے ان کی اولاد سے پکڑے، پیسے واپس لیں، آپ کا قرضہ بھی واپس ہو جائے گا اور ملک بھی خوشحال ہو جائے گا۔ ایک دن ایسا آدمی اس ملک میں ضرور آئے گا، یہ میرا ایمان ہے۔